تو کلام مقدس میں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ اس بات کو شیئر کریں کہ مسیح کا مجسم ہونے کا بھید کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو دو حصوں میں اس بحث کو جو ہے نا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ہمیں کلام کو سمجھنا ہے، جو کلمہ مجسم ہوا ہے پہلے ہمیں جو ہے وہ اسے سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کلمے کے تجسم کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ بالکل سچ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو کلمہ مجسم ہوا وہ اس کے لیے کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے وہ زندگی کا کلمہ ہے۔ زندگی کا کلمہ، زندگی کا کلمہ مجسم۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لفظ جو ہے وہ مجسم ہو گئے، یا کوئی مسودہ مجسم، یا خدا جو باتیں کرتا ہے وہ جو ہے وہ مجسم ہوئی۔ تو بولا ہوا کلام اور زندگی کے کلام میں فرق ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ جو بولا ہوا کلام ہے وہ ایک بیان ہے، ٹھیک ہے، اور جو زندگی کا کلمہ ہے وہ ذات ہے، عین ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کا کلمہ، زندگی کا کلمہ جو ہے وہ عین ذات ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو ہے وہ ذات ہے۔ اور زندگی کے کلمے کو شخصی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ شخصی کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ہے، وہ شخص جو ہے وہ عین ذات خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شخصی کلمہ یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ زندگی کا کلمہ شخص ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو شخص ہے وہ جو ہے وہ عین ذات خدا ہے، ٹھیک ہے، جو مجسم ہوا ہے۔ سو فرق ہے جی، ٹھیک ہے۔ زندگی کا کلمہ شخص ہے۔ لوگ اصل میں یہ بھی ایک کنفیوژن، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ جو باتیں ہیں کہ جو خدا نے کہا اور ہو گیا، فار ایگزامپل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کلام مجسم ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کلمہ اور وہ شخص ہے، وہ شخص ہے، ٹھیک ہے، اور الہی شخص ہے، پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، تو پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم یعنی الہی شخص ہے، الہی شخص، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، ٹھیک ہے، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، تو یونانی کی آیت اس میں کچھ اس طریقے سے ہے، این آرخے این ہولوگوس، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ میں نے اس لیے بولا کہ دو باتیں اس میں جو ہیں وہ بیان کرنے والی ہیں۔ لفظ ہے آرخے، این یعنی میں، آرخے ابتدا۔ آرخے کا مطلب ابتدا بھی ہے، شروع بھی ہے، مبدا بھی ہے، سر بھی ہے، ازل بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بعض ہمارے روحانی جو علماء اور بزرگ ہیں وہ اس کا جب ترجمہ آرخے کا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بلکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ازل میں کلمہ تھا، ازل میں، ٹھیک ہے۔ آرخے کا مطلب جو ہے وہ ازل بھی، ابتدا بھی ہے اور ازل بھی ہے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ازل میں کلمہ تھا، تو کلمہ جو ہے وہ ازلی ہے، آمین، ٹھیک ہے جی۔ کتاب مقدس میں جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہولوگوس این پروس ٹون تھیون، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ ایک لفظ آتا ہے پروس کا، ٹھیک ہے۔ اب جب پروس کا لفظ آتا ہے تو پروس میں اس کا مطلب ہے کہ الگ ہو کے ساتھ ہونا، الگ ہو کے ساتھ ہونا، جیسے میں اور آپ جو ہے وہ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کلمہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اور لفظ ہے پروس ساتھ کے لیے، تو وہ پروس جو ہے وہ لفظ یہ ہے کہ وہ الگ ہو کے یعنی الگ حیثیت میں وہ خدا کے ساتھ تھا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز مسیحی دین کے مطابق یہ ہے کہ خارجی اعتبار سے الگ نہیں ہے، یہ جو تفریق ہے یا یہ الگ ہے، یہ جو ہے یہ باطنی اعتبار سے ہے، خارجی اعتبار سے نہیں، خارجی اعتبار، ایسے جیسے ہم دو بیٹھے ہیں یہ خارجی اعتبار سے، کیونکہ دو پرسنالٹیز ہیں دو، ہاں، لیکن خارجی اعتبار سے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم خدائے ثالوث کی بات کرتے ہیں تو اقانیم جو ہیں وہ باطنی ہیں، باطن میں، آمین، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کی، تو یہ باطنی اعتبار سے ہے، خارجی اعتبار سے نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تین جیسے الگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا ساتھ، کلام خدا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ساتھ، اگر پروس میں الگ کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ باطن میں
ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کا فرق کر رہے ہوتے ہیں باپ اور بیٹے کا، نہ کہ خارجی اعتبار سے جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے جی، تو جو کلمہ ہے، پہلی بات میں نے کہا جی زندگی کا کلمہ، ٹھیک ہے، کیونکہ یوحنا کے پہلے خط میں اس طریقے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی، اور اسی زندگی کی ہم تمہیں جو ہے وہ خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس زندگی کے کلمے کو ہم جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ زندگی کا کلمہ شخص ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، کب سے ہے؟ ازل سے ہے، اس لیے کلمہ ازلی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے چل کے لکھا ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور یہ کلمہ نور ہے، یہ کلمہ زندگی ہے، اور کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی، ازل سے، ٹھیک ہے، ازل سے۔